بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کو، اور اللہ سے اپنی حاجات کرنے کو، اور اللہ سے مانگنے کو، اور دستور یہ ہے کہ مانگتا وہی ہے جو محتاج ہوتا ہے، نیاز مند ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، داتا بھی ہوتا ہے، بے نیاز بھی ہوتا ہے، عطا کرنے والا ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس لیے تو اس سے مانگا جاتا ہے۔ اب مانگنے کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے، اب مانگنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، کچھ گر ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو وہ سلیقہ، وہ طریقہ آتا ہے جس سے آپ بادشاہ کے سامنے سوال رکھیں گے تو آپ کی التجا قبول کی جائے گی اور آپ کو جو آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ لاپرواہی کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ سوال کریں گے تو آپ کی التجا، آپ کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اور اکثر شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا دعا کرنے کا انداز کیا ہے، ہم کس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی عدم قبولیت کے پیچھے مختلف اسباب ہیں جو کہ اہل علم نے بتائے ہیں۔ ان سب کا احاطہ اس مختصر وقت میں تو ممکن نہیں ہے، البتہ چند اسباب ایسے ہیں جو عدم قبولیت میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان وجوہات میں سر فہرست یہ غلطی ہے کہ اکثر لوگ دعا میں اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ مانگے۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے دنیا کے اندر مانگنے والوں پر ایک نظر کریں تو وہ مانگنے سے پہلے کتنی کلابیں پالتے ہیں، ایک ہی سانس میں آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور 100 طرح کے واسطے بھی آپ کو دیتے ہیں، اور آپ ان کو کچھ نہ کچھ دینے پر آمادہ ہو ہی جاتے ہیں۔ یہی قانون و قاعدہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اسماء الحسنہ کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دعا مانگی جائے۔ دوسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ دعا میں درود پاک کا نہ پڑھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دعا میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اوپر آسمان کی طرف جاتی ہی نہیں، اور جس دعا کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ درود کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سیدھا اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر دعا کے اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا جائے تاکہ اسے شرف قبولیت حاصل ہو۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم جو دعا بھی کرتے ہیں غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کیا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دعا مانگتے وقت ہمیں چاہیے کہ دعا کو خوش و خضوع کے ساتھ کیا جائے۔ دعا مانگتے وقت ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور چوتھی غلطی جو دعا میں مانگنے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا مناسب وقت پر نہیں کی جاتی۔ ویسے تو اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں، لیکن احادیث میں ایسے اوقات کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جن میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ مقامات بھی ایسے بتائے گئے ہیں جن کی دعا کا قبول ہونا بتلایا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اوقات اور مقامات کے بارے میں جانا جائے اور ان اوقات کے دوران دعا زیادہ کثرت سے کی جائے۔ ان بڑی غلطیوں کے علاوہ دعا کے کچھ دیگر ممانی بھی ہیں، اگر وہ بھی پائی جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ مثلا حرام خور، جس شخص کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہو، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یعنی آپ نے ایسے شخص کا حال بیان فرمایا کہ سفر کے باعث اس کے بال گندے اور جسم غبار آلود
موجود ہے، اس فقیرانہ حالت میں ایک بندہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے بنا ہے اور اس کا جسم حرام سے پلا ہے، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ وہ اپنے بچوں کے منہ میں جو نوالا ڈال رہا ہے وہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے خلوص سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کریں اور اسی پر ختم کریں۔ جو بھی دعا کریں پوری عظیم سنجیدگی اور یقین کے ساتھ کریں اور نتیجے کے تعلق سے جلد بازی بالکل نہ کریں۔ حرام خوراک، حرام لباس اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نماز کے ذریعے سے مضبوط بنائیں۔ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور غفلت کے ساتھ دعا مانگنے سے پرہیز کریں، بلکہ اللہ سے ایسے مانگیں جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے پورے وثوق کے ساتھ مانگتی ہے۔ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے قبول ہونے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، انہیں دور کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کسی شخص کی دعا کا بظاہر قبول ہونا اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کی دعا کا بظاہر قبول نہ ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ایک شخص کی دعا اللہ کو قبول ہے مگر اس کی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے مگر اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ شیخ تاجر دین ابن عطا اللہ سکندری کی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کا کام فوراً کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں، اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کا کام کرنے میں توقف کرو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور میرے سامنے اس کا گڑ گڑانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو دعا کی توفیق ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو یہ بدگمانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، حدیث ہے کہ حق تعالیٰ بہت ہی کریم اور صاحب حیا ہے۔ جب بندے اس کی پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو شرم آتی ہے کہ وہ ان کو خالی ہاتھ واپس کرے۔ یہ ہماری کوتاہ نظری اور غلط فہمی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اگر وہی چیز مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، اور اگر وہی مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبولیت میں دعا کی یہی ایک شکل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو جو کچھ اس نے مانگا ہے وہی عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خیر فرمائے اور خیر فرمائے ان کی جو اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔